بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج آیت 8 سے لے کر ہم 13 تک دیکھتے ہیں۔ اور من سے، الناس لوگ، اور لوگوں میں سے، من جو، یا قولو یا وہ، قولو کہتے ہیں، آمنا آمن ایمان لائے، نہ ہم، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، اور بال ساتھ، الیوم الآخری یوم آخرت پر، اور یا وا کا یہاں ترجمہ اور کریں یا حالانکہ کریں، حالانکہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ما نہیں، بی مومنین وہ مومن۔ اچھا، یہ اس میں بی جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، بی مومنین نہیں ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ مومن، یہ تاکید کے استعمال ہوا ہے کہ یہ وہ بالکل مومن نہیں ہے۔ یخادعون یا وہ واو نون اینڈ پہ جمع کے لیے ہے، خا دال عین ہے درمیان میں، اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ یخادعون اللہ کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ کو کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اوپر ترجمہ کیا تھا پچھلی آیت میں خاتم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، یعنی وہاں پہ ہم ترجمہ جو ہے اللہ نے کر رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ تو آپ اس میں یہ تھوڑا سا یاد رکھیں اس بات کو کہ جیسے اردو میں کا، کے، کی، سے وغیرہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ عربک میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربک میں جو ورڈ کی جو آخر والی حرکت ہے وہ اس کی حالت کو، یعنی اس کی فاعلی یا مفعولی حالت کو وہ شو کرتی ہے کہ یہ جو ناؤن ہے یہ کس حالت میں ہے، یعنی اسم جو ہے کس حالت میں ہے۔ یہاں پہ ختم اللہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے، یہاں پہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، یعنی اللہ خود کام کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی دھوکہ دے تو نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے دل میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں یخادعون اللہ کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ تو یہاں پہ اللہ جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے، وہاں پہ اللہ مفعولی حالت میں ہے۔ تو یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، اور یہ عربک میں استعمال ہوتا ہے جان کے لیے، اس کا ترجمہ اردو میں جان ہے، جانوں کو، ہم اپنی، اور ما نہیں، یشعرون وہ اس بات کا شعور رکھتے۔ اچھا، یہ اس آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی آیت میں کہ ماں جو ہے اس میں نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم ماں کا جو ہے لفظ وہ جو کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، جیسے اس میں ہے مما من سے، ماں جو، رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، تو اس میں جیسے ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پہ ماں کا معنی جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ 2 دفعہ دیکھا ہے کہ ایک تو وما اور نہیں ہے، بے مومنین وہ مومن، اور اس کے لیے ہم نے پھر بعد میں دیکھا ہے وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ تو یہاں پہ ماں کا معنی جو ہے یہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، حالانکہ ماں کا معنی یہاں پہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوگا، جیسے وا کا معنی ہم نے وما بمؤمنین، وا کا ہم نے معنی اس کا حالانکہ بھی کیا، یعنی حالانکہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی اس کا معنی اور بھی ہے اور حالانکہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ڈفرینٹ معنی اس کے آتے ہیں، تو آگے ہم اس کو اور بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، یہ ہے فی میں قلوبہم، دلوں میں، قلوب دل، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قلب کی جمع ہے، ہم ان کے دلوں میں مرضن مرض ہے، فزاد پس زاد زیادہ کر دیا، ہم ان کو،
تو زاد جو ہے زیادہ سے ہے اور یہ ملتا جلتا ہی لفظ ہے، اردو میں بھی زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو مطلب آسانی سے یاد رہنے والا ہے۔ فزادہم پس ہم نے زیادہ کر دیا ہم ان کو، اللہ نے، پس زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ نے، اللہ یہاں پہ یہ دیکھیں اللہ جو ہے فاعلی حالت میں پھر اس کے اوپر پیش آ رہی ہے جیسے خاتم اللہ پہ آئی تھی، تو اللہ نے زیادہ کر دیا ان کو، مرضن ان کے مرض میں، اور لا لیے ہم ان کے، عذاب ہے علیم دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک دردناک عذاب ہے، بما بوجہ اس کے، بھی یہاں پہ وجہ کے لیے ہے، ما جو، بوجہ اس کے جو کانو تھے، یکذبون، وہ آگے واو نون اگر الگ کر لیں اس کا جو جمع کا صیغہ ہے تو کاف زے اور بے اس میں بچتا ہے جو ہے کذب یعنی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کاذب ہے وہ جھوٹ بولنے والا، تو کذب جھوٹ یعنی بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض ان پہ زیادہ بڑھا دیا ان کے مرض کو۔ اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لا ہم لیے ان کے، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے لا مت یا نہ نہیں، لا کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نہیں ہے، تفسدو تم، فساد، واو الف جمع کے لیے ہے آگے، لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ، یہ تا جو ہے یہ تم کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے یا پہلے ان کے لیے استعمال ہوا تھا تو یہاں پہ تا جو ہے اور نون جو ہے وہ ہم کے لیے استعمال ہوا تھا، الف بھی ہم کے لیے استعمال ہوا تھا، الف اگر اس لفظ کا حصہ نہ ہو الگ سے ایڈ ہوا ہے تو وہ ہم کے لیے استعمال ہوگا، اگر اس لفظ کا حصہ ہے تو اس کے میننگ اس کے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ الف کے اوپر حمزہ لگا کے اس کے اوپر زبر لگائی جاتی ہے تو اس کا معنی کیا بھی آتا ہے، تو لا تفسدو یہاں پہ نہیں تم فساد پھیلاؤ، فی میں الارض زمین، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے اور انما کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، انما بے شک نحنو ہم، یہ نحنو ایک لفظ آیا ہے تو اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ قرآن پاک میں بار بار آئے گا اور یہ ایسے الگ سے ہی آئے گا، اور یہ ہم اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہ جہاں پہ بعض جگہ پہ تو نون جو ہے وہ ساتھ مل کے آتا ہے اس کے کسی فعل کے، تو پھر وہاں پہ وہ ہم کے معنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ ساتھ نہیں ملا ہوتا وہاں پہ یہ نحنو ہم الگ سے آتا ہے، تو یہ الگ سے اس کی فارم ہے، تو یہ بھی ہم اس کا معنی ہے، تو یہ نحنو الگ سے بھی آتا ہے اور یہ بار بار آئے گا، اس کو یاد کر لیں۔ مصلحون مصلح، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو مصلح ہیں، مصلح اصلاح کرنے والے، اصلاح یہ اردو کا ہی لفظ ہے، واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اگر شروع والے میں ہم دیکھیں تو یہ مصلح لفظ ہے، تو یہ اصلاح کرنے والے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انا بے شک ہم وہ، وہی مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولا اور لیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم لیے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنو ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، کیا، نومنو ہم، نون یہاں پہ دیکھیں ہم کے لیے ہے، نومنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف لوگ، الا خبردار، انا بے شک، ہم وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، واو اور لیکن لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، اب اس کو یعلمون کو اگر آپ بریک کریں تو یہ دیکھیں یا جو ہے اس میں یہ وہ کے لیے ہے، یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں الحمدللہ آلریڈی، واؤنین جمع کے صیغے کے لیے یہ بھی ہم جانتے ہیں آلریڈی، تو اگر درمیان والا ورڈ جو بچتا ہے وہ ہے عین لام اور میم، علم نہیں وہ علم رکھتے، تو یہ نہیں وہ جانتے یا نہیں وہ علم رکھتے۔
چلیں الحمدللہ یہ اس کا ترجمہ تو ہم نے کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کہ ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے. اس میں دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا بِمُؤْمِنِينَ. اچھا اس میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہم کہ منافقین کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ایمان لائے. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، لیکن وہ سوائے اپنے آپ کا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اس میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس میں فٹ کریں گے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمیں بتانے کا اس کا ایک خاص مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بتایا ہے تو اس میں ایک خاص مقصد ہے کہ ہم اس فریم میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں کہ کہیں ہم تو نہیں اس میں استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ہم تو نہیں اس میں فٹ ہو رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا یہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے اور ہم ایمان لائے، ہم مسلمان. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں چلتا. ایمان جو ہے یہ بیسیکلی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمارے جو عمل ہے اس میں وہ نظر آتا ہے، اور جو ہماری نیتیں ہیں اس میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، شو کرتا ہے. وہ تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. اس طریقے سے ایمان قابل قبول نہیں ہے کہ ہم کہتے جائیں ہم نے مسلمانوں والے نام رکھ لیے اور ہم نے یہ سروں پہ دوپٹے لے لیے اور یہ چادریں لے لیں اور یہ مسلمانوں والا حلیہ بنا لیا اور ہم نے کہا ہم نمازیں پڑھ لیں. نہیں، ایمان جو ہے بیسیکلی اس کے 4 حصے ہیں. وہ چاروں حصے جب تک مکمل نہیں ہوتے ایمان مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو ایمانیات ہے کہ دل سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ صرف اس بات کا یقین ہے کہ اسے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، بلکہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس نے اس دنیا میں جو کچھ کیا، جو کچھ کمایا، یوم آخرت میں اس نے اس کا سامنا کرنا ہے. تو جب اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہر اس چیز کا خیال رکھتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جسے منع کیا اسے منع ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ایمانیات ہے کہ ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے بعد پھر عبادات ہیں کہ ہم عبادت میں جب ہم عبادت کریں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا ہوتا ہے اس وقت احساس کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہماری بات سن رہا ہے، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں اور وہ اللہ سے ہی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے گا. یا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ دنیاوی خیالات ہوتے ہیں یا کچھ ایسے کہ ہم لوگوں کو شو کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نمازی ہیں، یا ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. ہم عبادت جو ہے کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں، تو یہ چیز اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. تیسری چیز جو ہے اس میں معاملات ہیں ہمارے، کہ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ فرمایا ہوا ہے کہ اگر اس کی عبادت میں کچھ کمی کجی کوئی رہ گئی تو وہ اس کو یقیناً معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو بہت ہی رؤوف الرحیم ہے. لیکن جو اس کی مخلوق کو تنگ کرے گا، اس کے مخلوق کے ساتھ کوئی اس طرح کے سلوک کرے گا جس کا اس نے اللہ انسان کو اجازت نہیں دی، تو وہ جب اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی اس طرح کرے گا تو وہ اس کو قطعاً معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مخلوق، وہ پرٹیکولر پرسنالٹی جس کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا ہے وہ اسے معاف نہیں کر دے گا، تو وہ اس کو معاف نہیں کر دے گا. تو اس میں سارے ہمارے رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے ہمسایوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، سب کے حقوق آ جاتے ہیں. تو اس میں جتنا قریبی ہمارا رشتہ دار ہوگا، جتنا قریبی ہمارا ہمسایہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس کے حقوق شامل ہیں. تو ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان، یوم آخرت کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس معاملے میں جو بھی ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور ہم کو اچھے سے جان کر اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم قرآن کو الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے گنتے جاتے ہیں کہ اتنے پڑھ لیے ہم نے رمضان شریف میں، اتنے قرآن کور کر لیے. جو اصل چیز جس کے لیے اس کو بار بار پڑھنے کے لیے جو ہے وہ فرمایا گیا تھا وہ تھا کہ اس سے ہدایت ملے. جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کو سمجھیں گے، اتنا زیادہ اس کے اوپر عمل کریں گے. تو ہدایت تو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس میں مطمع نظر میں ہے ہی نہیں سرے سے. صرف ہم ثواب جو ہے وہ ایک کاؤنٹنگ کی ہم نے ایک تسبیح لگائی ہوئی ہے کہ یہ جی ہم نے اتنی دفعہ ہم نے کلمہ شریف پڑھ لیا، اتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھ لیا، اتنی دفعہ ہم نے وہ پڑھ لیا. تو ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے نیت کس کے ساتھ پڑھا، نیت کس کے ساتھ آپ نے پڑھا اس کو. یعنی نیت میں
اگر آپ کے صرف وہ گنتی ہی ہے تو اللہ قبول کرے گا، تو گنتی وہ پوری ہوگی نا، تو اس کی قبولیت تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ قبول تب کرتا ہے جب اچھی نیت کے ساتھ، بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ، اس کو سمجھ کے، اس سے ہدایت لینے کی نیت سے، اس کو سمجھ کے اس ہدایت پر عمل کرنے کی نیت سے، اور اپنے زندگی کے معاملات کو سنوارنے کی نیت سے، اور اچھائی اور برائی میں پہچان کرنے کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھا جائے، تو اس حساب سے ہی ظاہر ثواب ملے گا نا۔ اگر ہم صرف اس کی گنتی پوری کرتے جائیں تو پھر کتنا ثواب ہم اکٹھا کر لیں گے؟ گنتیاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ جو ہے وہ اس کے قریب، اللہ تعالیٰ کے قریب گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صاف ہمیں فرمایا گیا ہے کہ بہت سی نمازیں ایسی ہوں گی لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ وہ نمازیں صرف دکھاوے کی ہوں گی، صرف اٹھک بیٹھک ہوگی، صرف وہ ایک فزیکل ایکسرسائز تو ہوگی، لیکن اس سے جو حصول تھا وہ نہیں حصول ہوا۔ اور بہت زیادہ ہمیں اس بات میں جو ہے وہ کیئرفل رہنا ہے۔ اگر ہم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمیں اس بات کا بہت سا احساس ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اور ہماری ہارڈ لک ہے کہ ہم اس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں بہت بھی مشکل ہے، یہ میں خود کہہ سکتی ہوں اپنے ذاتی تجربے سے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ چلنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ انہوں نے کر دیا۔ لیکن اصل مسئلہ، یہ اصل امتحان تو یہی ہے، اور پھر یہی تو امتحان ہے دنیا کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پرچے تھوڑی لینے ہیں، یا آخرت میں کوئی ہمارے پیپر ہونے ہیں جیسے یہ FA BA کے ہو گئے، نہیں، یہی امتحان ہے کہ آپ جو ہے، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کے بدلے میں بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یا پھر اب آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ نہیں جی، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں تو اسے بڑھ کے اس کے ساتھ کروں گا، اس نے مجھے اگر اینٹ ماری ہے تو میں تو اس کو پتھر سے جواب دوں گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے باوجود کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم نے ان کے ساتھ برائی کرنے سے اپنے آپ کو کہاں کہاں روکا۔ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی خاص اچھائی نہیں کر سکے تو بھی برائی کرنے سے تو ہم نے اپنے آپ کو روک رکھا، یا پھر جہاں پہ ان کو ضرورت پیش آئی ہم وہاں پہ حاضر ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی تو وہاں پہ حاضر ہونا تھا نا جہاں ان کو ہمارے سے کوئی ضرورت تھی، تو وہاں ہمیں حاضر ہونا تھا، وہیں ان کا خیال رکھنا تھا، اور ہم نے یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرنا تھا کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد ہے آگے، تو یہ ہے، اللہ معاف کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکہ، پھر اس کے بعد اخلاقیات ہے، یہ چوتھی چیز ہے اخلاقیات، کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا جو سب سے زیادہ وزنی اعمال اسی کے ہوں گے جس کے اخلاقیات سب سے اچھے ہوں گے۔ یعنی اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے جو خوش دلی، خوش اسلوبی سے دوسروں کو ملنا، اچھے کہتے کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو ملنا اچھے موڈ میں، اور بغیر وجہ کے یعنی ماتھوں پہ بال نہ ڈالے رکھنا، تو یہ بھی اچھا اخلاق جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا دین جو ہے، سارا مذہب جو ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی پھیلا ہے، تو ہمیں اخلاق میں بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو اخلاقیات ہے، اس میں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی اخلاقیات میں ہم اچھے ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سے ہی لوگوں کو، ہمارے صحابہ کرام نے اچھے اخلاق سے ہی لوگوں کو متاثر کیا۔ اسلام کی جو سنہری روایات تھیں ان میں اچھا اخلاق بھی شامل تھا، تو یہ بھی ایمان کا حصہ۔ تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ہم ایمان، تو ہم یہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں مرض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فزادہم اللہ مرضاً، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض کو بڑھا دیا۔ اور مرض کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑھا دیا، کیونکہ آگے بتا دیا کہ بیما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب جھوٹ بولتے تھے یعنی وہ ایک تو یہ کہ وہ کوشش کرتے تھے، مومنوں کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ فساد پھیلاؤ فی الارض، زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا، فساد میں ہم اگر دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فساد پھیلاتے ہو کوئی، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا تو فساد ہے، گالم گلوچ کرنا بھی فساد ہے، لیکن
جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ بھی فساد ہے. اس سے کیا ہے، بے اطمینانی پھیلتی ہے، لوگوں میں ڈس سیٹسفیکشن پھیلتی ہے، بے اطمینانی پھیلتی ہے، لوگوں میں انریسٹ پھیلتی ہے، وہ بھی ایک فساد ہے. چوری سے بھی لوگوں کے اندر انریسٹ پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ بے چین ہوتی ہے، فساد پھیلتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بے ایمانی کرتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں چیزوں میں، غلط قسم کی چیزیں بیچتے ہیں جس سے لوگ بیمار پڑتے ہیں، تو وہ بھی فساد ہے. اس کے علاوہ کم تولتے ہیں جس سے لوگ ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، یعنی کم تولتے ہیں، اب لوگوں کو پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، کم چیز دیتے ہیں، وہ بھی فساد ہے. اس کے علاوہ جب جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ دیتے ہیں، کوئی سودا بیچتے ہیں جو اس وقت کا نہیں تھا، جس وقت کا کر کے بیچ دیا صرف اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، وہ بھی فساد ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا غلط سودا بیچ دیا چھپا کے، جس کو جو اس کی کمی کجی جو ہے اس کو چھپا کے بیچ دیا، تو وہ بھی فساد ہے. تو یہ ساری فساد کی قسمیں ہیں جس سے وہ کوشش جو بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھیں وہ اپنی قبر پہ بوجھ ڈال رہا ہوتا ہے کس طریقے سے، اس سے وہ رزق کما کے لے کے جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اور وہ جو کم تولتا ہے یا جو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ رزق جو اس کے بچے جو بہت زیادہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ وہ انہیں حلال رزق کھلائے، لیکن وہ انہیں حرام رزق کھلاتا ہے. پھر جو جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگوں میں فساد اس طریقے سے کہ یہ غیبت کرنا یا پھر بغیر وجہ کے دوسروں پہ بہتان لگا دینا، کوئی الزام لگا دینا، یہ ساری فساد کی قسمیں ہیں. تو جب یہ سارے منافق کی علامتیں ہیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں یہی ہے کہ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں، ان لوگوں میں. تو پھر یہ طریقہ کار ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ باقی لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ پورے کے پورے، قرآن پاک میں ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ نہیں کہ جہاں سے تو آپ کو فائدہ ملتا ہے فٹافٹ آپ مسلمان بن جاؤ، جہاں پہ آپ کو فائدہ نہیں ملتا یا تھوڑی بہت آپ کو تنگی پیش آتی ہے وہاں پہ فٹافٹ آپ جو ہے وہ اس میں کرو کہ نہیں بھی یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹال مٹول کرنے لگ جاؤ، یا پھر کوئی ہیلے بہانے کر کے ٹال دو کہ نہیں بھی یہ دیکھیں دنیا داری ہے، یہ دیکھیں دنیا کو بھی تو دکھانا ہے، دیکھیں دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے تو دنیا میں بھیجا. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتے رہتے کہ نہیں ہم غلط نہیں ہیں، اصل میں ہم دنیا داری، ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کہیں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو منافق تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے سیدھے راستے پر چلنے کی، اور قرآن کو اچھے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.